ایک لمحے کے لیے آپ اس بات کو سائڈ پر رکھ دیں کہ احمد عیسیٰ کون ہے، احمد عیسیٰ کیا ہے، بالکل سائڈ پر نظر انداز، آپ یہ ذہن میں لے آئیں کہ ہم جانتے ہی نہیں احمد عیسیٰ نام کی کوئی شخصیت بھی ہے دنیا میں، ٹھیک ہے جی؟ آپ احمد عیسیٰ کی الکتاب پڑھتے ہیں، اس کی ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں، خود فیصلہ کریں کہ الکتاب پڑھنے کے بعد، ڈاکومنٹری دیکھنے کے بعد اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی اس کا مصنف یا اس کو لکھنے والا یا اس ڈاکومنٹ، یہ جس کی ڈاکومنٹ یا وہ کون ہے، کیا وہ الگ بات ہے، تم بتاؤ کہ وہ کیسی شخصیت ہو سکتی ہے، وہ کون ہو سکتا ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے مصنف سے کوئی غیر سنجیدہ بات، کوئی مذاق یا بے مقصد فضول بات کوئی اسپیکٹ کی جا سکتی ہے؟ جہالت کا، فضول کا، بے مقصد بات کا یا جہالت کی توقع کی جا سکتی ہے اس سے؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یعنی جب آپ الکتاب پڑھیں، آپ ڈاکومنٹری دیکھیں، آپ کے اوپر بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ ایک لمحے کے لیے آپ یہ بھی سائڈ پہ رکھ دیں کہ بھائی رب کا بھیجا ہوا ہے، رسول ہے، نہیں، ایک انسان مان لیں، بے شک ایک انسان مان، لیکن آپ کے اوپر الکتاب پڑھنے سے، ڈاکومنٹری دیکھنے سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ انتہائی حکیم شخص ہے، ٹھیک ہے جی؟ انتہائی ذہین اور انتہائی حکیم شخص ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یعنی مثال کے طور پر کوئی آتا ہے، دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کو پتا ہے بھائی آپ عزیز ہیں، آپ حکیم ہیں، آپ علیم ہیں، آپ حکیم ہیں، آپ کو پتا ہے، آپ سے بڑھ کر اپنے آپ کو تو نہیں کوئی جانتا، کوئی جانتا ہے آپ کو کوئی دوسرا؟ نہیں، انسانوں میں سے نہیں نہ جانتا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آ کر کہتا ہے جی میں آپ کو علیم مانتا ہوں، میں آپ کو حکیم مانتا ہوں، تو کیا آپ اس کی زبان پر یقین کر لیں گے؟ نہیں۔ اگر آپ اس کی زبان پر یقین کر لیں تو آپ تو یہیں پر علیم و حکیم ثابت نہیں ہوتے جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ علیم و حکیم تو وہ ہے کہ جو سامنے والے کے اوپر، ہاں بے شک آپ کو پتا ہو واقعتاً یہ دل سے مانا، لیکن سامنے والے کے اوپر واضح کرے کہ بھائی اگر تم مانتا ہے تو کتنا مانتا ہے اور کس قدر مانتا ہے، کیسے مانتا ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر واضح کر دے۔ لیکن اگر آپ یعنی کہ وہ زبان سے کہتے ہیں آپ مان جاتے ہو، تو آپ تو خود علیم و حکیم ثابت نہیں ہوتے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی ہو رہا ہے۔ تو چیز یہ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے آپ کو کہتا ہے جی میں آپ کو علیم و حکیم مانتا ہوں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ صرف اس کی زبان کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے، یقین نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنی جو حکمہ ہے اس کا استعمال کریں گے، اپنے آپ کو آپ حکیم ثابت کریں گے۔ سمجھا نہیں آ رہی؟ آپ اپنا حکیم ہونا ثابت کریں گے، اپنے آپ کو حکیم ثابت کریں گے، کیا کریں گے؟ آپ حکمت کا استعمال کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ اس کے میں للو پنجو بان جاؤ، اس کے سامنے ایسا بہیو کرو کہ جیسے کوئی بے وقوف ہوتا ہے، جی کیوں کہ تاکہ دیکھا جائے کہ یہ سامنے والا جو ہے یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے آکے میں آپ کو حکیم، علیم و حکیم مانتا ہوں۔ تو اگر تو سچا ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ صبر کرے گا، اس وقت تک صبر کرے گا جب تک کہ اس کو بتا نہیں دیا جاتا کہ یہ جو تیرے ساتھ کیا گیا، یہ جو بہیو کیا گیا، کیوں کیا گیا۔ اور جو اپنے کول میں جھوٹا ہوگا وہ صبر نہیں کر پائے گا، جو مکار ہوگا، چلاک ہو، یا جس کے اندر چلاکی ہوگی، یا جس کے اندر نفاق ہوگا، کلیئر ہو رہا نہیں، وہ صبر نہیں کر پائے گا۔ کیونکہ وہ ظاہر کا پجاری ہوگا، وہ ظن کی اتباع کرنے والا ہوگا، ظن کے پیچھے چلنے والا ہوگا۔ جیسے اس نے پہلے ظاہر دیکھا، ظاہر کیا دیکھا؟ بھائی یہ بندہ بڑا علیم و حکیم ہے، بڑا ذہین ہے، مان لیا، ظاہر کی بنیاد پر مان لیا نا۔ اب اگر آپ کچھ بھی اس کے سامنے لاؤ گے، جو بھی آپ ظاہر کرو گے، وہ تو ظاہر کو ماننے والا، ظاہر کو پجاری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہ کیا ہے؟
ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنا. ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والا ظاہر کا بجا تو آپ کو جیسے جس بنیاد پر اس نے آپ کو علیم و حکیم مانا اسی بنیاد پر آپ کو وہ بیوقوف پاگل اور جہل مان لے گا. ہو رہا کلیئر نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. جی ہو رہا. تو اس کے بالکل برعکس جو بندہ ظن کی اتباع نہیں کرتا، جو واقعتاً حق کا طلبگار ہوتا ہے، اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صبر کرتا ہے. جب اس کے اوپر ایک دیکھیں، غور کریں، جب ایک بات واضح کر دے گی تو وہ کبھی اسے بھولتا نہیں ہے، کبھی اسے بھولتا نہیں ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، بار بار آپ کے اوپر واضح کیا گیا کہ اگر آپ کو کوئی کام کہا جاتا ہے تو کیا آپ کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ امتحان لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ لیا جائے گا. اب اگر آپ کے اوپر واضح کیا جاتا ہے بھائی ہر شے کے دو پہلو ہیں، نہ صرف ظاہر ہے بلکہ باطن بھی ہے، آپ کو بتایا ہے. اب اگر آپ کہتے ہیں میں مومن ہوں یا میں مانتا ہوں، میں حق کا طلبگار ہوں، تو کیا آپ سے امتحان نہیں لیا جائے گا؟ لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ جی لیا جائے گا، لینا چاہیے. اب جب امتحان لیا جائے گا تو امتحان میں پاس کون ہوگا؟ جس نے اس اصول کو، اس بات کو جو سکھایا تھا وہ بھول چکا ہے وہ پاس ہوگا، یا جس نے یاد رکھا ہوا ہے وہ پاس ہوگا؟ جس نے یاد رکھا وہ پاس ہوگا. جس نے یاد رکھا ہوا ہے. کیا ہے ظاہر اس کے اوپر واضح کیا ہر شے کے دو پہلو ہیں، ہر شے کا اس سے جوڑا ہے. تو وہ کیا کرے گا؟ بھائی وہ کہے گا کہ میں اس وقت تک اصل نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ میں مکمل دیکھ سن نہ لوں. یہ جو ہے یہ تو ظاہر ہے، یہ تو ایک پہلو ہے. جب تک دوسرا پہلو سامنے نہیں آئے گا تب تک کیا ہے؟ تب تک میں فیصلہ نہیں کروں گا، رائے قائم نہیں کروں گا، نتیجہ نہیں اخذ کروں گا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ لیکن جو اسے بلا دے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ظاہر کا شکار ہو جائے گا، باطن کو نظر انداز کر دے گا اور وہ اس امتحان میں فیل ہو جائے گا. تو چیز یہ ہے کہ جب آپ یہ مانتے ہو، مان کر آتے ہو یہ رسول ہے، تو پھر یہاں آ کر بھول کیوں جاتے ہو؟ جی اگر بالفرض کوئی ایسی بات کی جاتی ہے، مذاق کیا جاتا ہے، وہی 1 دن کیا جائے، 10 دن کیا جائے، مہینہ کیا جائے، سال کیا جائے، وہ بھائی اس وقت تک کیا جائے گا جب تک نتیجہ نہیں نکلتا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بار بتائے، کریم چاہیے، کریم اپنا وجود چاہیے. اگر کوئی رائے برابری ملاوٹ والا آئے گا، سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، نہیں برداشت کیا جائے گا، نکال دیا جائے گا. یا تو یہ ہے آپ آتے ہیں تو طے کر کے آئیں کہ آپ کسی قذاب کے پاس جا رہے ہیں، کسی ملاٹے کے پاس جا رہے ہیں، جھوٹے کے پاس جا رہے ہیں، یا پھر رسول ہے واقعتاً. تو اگر آپ رسول مان کر آتے ہو تو پھر جان لو کہ سامنے جو بیٹھا ہوا ہے وہ العزیز العلیم الحکیم ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب رسول مان رہے ہو تو پھر جان لو جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا یہ تمہارے جیسا ایک 5 فٹ کا بشر نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ یہ رب کی زبان ہے، رب خود ہے. جی تو سامنے جو بیٹھا ہوا ہے اگر کوئی بات کرے گا تو یہ تمہاری طرح، اگر تو کوئی انسان ہے تو ظاہری بات ہے یہ ظاہر دے کے بات کرے گا، لیکن اگر جو سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ رب کی زبان ہے، رب بول رہا ہے، تو پھر رب کیا کرے گا؟ رب تو تمہارے انگ انگ سے واقف ہے، کس کے اندر کیا چل رہا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس ڈگر پر جا رہا ہے، رب تو وہ سب دیکھ کر بات کرے گا نا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. یہاں ایک اور بات، اگر تو جناب احمد عیسیٰ کذاب ہے تو پھر یعنی رسول نہیں ہے، تو پھر یہ جو باتیں اس وقت کر رہا ہے یہ چلاکیاں کر رہا ہے، چلاکی کا استعمال کر رہا ہے، آپ کو گھما پھرا رہا ہے، آپ کے دماغوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. یعنی کہ کچھ غلط کیا اور چونکہ جی میں غلط ہو ہی نہیں سکتا، اب اس غلط کو چھپانے کے لیے اس کو رنگ دے رہا ہے، کوئی رنگ چڑھا رہا ہے. ٹھیک ہے جی؟ سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟
اگر تو کذاب ہے تو پھر تو واقعتاً یہ چلاکی کر رہا ہے، اور اگر کذاب نہیں رسول ہے تو پھر اگر پیچھے کیا گیا یا آئندہ بھی کیا جاتا ہے تو کیا ہوگا وہ، یا کیا تھا؟ بات سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟